دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے سورہ نساء اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے اور دعوتی نقطہ نظر سے اسلوب سے اللہ رب العالمین نے تمام جو گمراہ فرقے تھے، کفار، منافقین، اسی طرح سے یہود و نصارہ، ان سب کو دعوت فکر دی ہے کہ تمہارے اپنے نظریے، اپنے نظریات، اپنی سوچ بچار وہ رہی اپنی جگہ پر، اور جو حق ہے وہ نہ تو کسی کی سوچ بچار کا نام ہے اور نہ ہی کچھ ایسے من گھڑت نظریات کا نام ہے، بلکہ حق تو وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ نے اس کو اتارنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی کہ اس کے اندر کوئی بعد میں ایڈیشن کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئے یا اسی طرح سے اس میں ترمیم کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئے۔ اللہ نے عین حق بات جو تھی اس کو اتارا، جس نے اس کو مان لیا وہ کامیاب رہا، اور جس نے اس کو ماننے سے انکار کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کو ہم بڑے احسن انداز میں اس پوری صورت کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب آخر پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، اور میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں 3 طرح کے خطابات ہیں۔ پہلا خطاب ایمان والوں سے ہوتا ہے عموماً، اسی طرح سے دوسرا خطاب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے تیسرا خطاب عوام الناس تمام لوگوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ آفاقی عالمگیر دین ہے۔ یہ کتاب آفاقی ہے، عالمگیر کتاب ہے، سارے جہان کے لوگ اس کے مخاطب ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ نہیں ہے کہ بس صرف وہی لوگ امتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہی امتی ہیں، بلکہ جو نہیں مانتے وہ بھی امت ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو نہیں مانتے وہ بھی کیا ہیں؟ امتی ہیں، لیکن فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم امت اجابت ہیں، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، وہ بھی امت، لیکن وہ امت دعوت ہے، وہ امت دعوت ہے۔ تو چونکہ امت دعوت بھی رہے گی تو اس کو دعوت بھی دیتے رہنا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا ایھا الناس کہہ کے خطاب ان لوگوں کو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، برہان واضح دلیل کو کہتے ہیں، برہان ایسی دلیل جس کی کوئی کاٹ نہ کر سکتا ہو، ایسی دلیل جس کو کوئی جھٹلا نہ سکتا ہو، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، واضح نور، یعنی قرآن مجید، واضح نور، روشنی ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واعتصموا، اور مضبوطی سے تھام لیا، بھی، اسے، اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کی اس رسی کو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، تھام لیا۔ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب داخل کرے گا وہ انہیں، فی رحمت منہ، اپنی خاص رحمت کے اندر، اپنی خاص
رحمت میں ایسے لوگوں کو وہ داخل فرمائے گا، وفضل اور فضل میں داخل کرے گا، ویہدیہم اور ہدایت دے گا ان کو، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، مراد ان کے لیے سیدھا راستہ آسان کر دے گا، ان کے لیے ہدایت کا راستہ مخفی نہیں رہے گا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور اتارا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینا واضح نور، فاما الذین آمنوا پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا بہ اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی ایمان کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، فسیدخلہم فی رحمت من پس ان قریب ہم انہیں اپنی خاص رحمت، وفضل اور فضل میں داخل کرے گا، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما اور وہ انہیں اپنی طرف سیدھے راہ کی ہدایت دے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے شکوک و شبہات کی مکمل تردید کرتے ہوئے تمام باطل فرق اور گمراہ طبقات ان کو اپنی طرف مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے، ایھا حرف تنبیہ ہے کہ خبردار میری بات سنو، یہ تمہارے بھلے کی بات ہے، اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر تمہارا اپنا نقصان ہے، کل قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ شکوک و شبہات کی مکمل تردید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت پر ایمان لانے کی دعوت عام اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور واضح کر دیا ہے کہ تمہارے پاس اب نبی برحق صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ آپ سے پہلے انبیاء جتنے بھی آئے وہ بھی انبیاء برحق تھے، لیکن وہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھے، اپنی اپنی امت کے لیے تھے۔ اب جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تو ان کی نبوت اور رسالت کا سکہ ختم ہو گیا، نبوت اور رسالت کا سکہ ختم ہو گیا، اب ان کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی۔ نبی اور رسول وہ ضرور ہیں لیکن ان کی تعلیمات اب چل سکتی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی برحق ہیں، اور حق واضح ہو جانے کے بعد جو حق کے اوپر ایمان نہ لائے، اور یہاں پر یاد رکھیے برہان من ربکم واضح دلیل، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر، شکل کے اندر، اور نورم مبینہ سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، نورم مبینہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کو ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانا، اور دل کو منور کرنے کا یہ سبب ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر جو ہے، اور یعنی قرآن مجید کو ڈائریکٹلی بھی نور مبین اور علم نور ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے آ رہے ہیں، اس لیے یہاں سے غلطی کھانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ برہان من ربکم اور نور مبینہ سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ برہان من ربکم اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہے، اور اگر اس کو ہم دوسرے انداز میں دیکھیں تو پھر برہان من ربکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں یہ برہان دلیل ہے، اور نور مبینہ سے مراد کیا ہوگا پھر؟ قرآن مجید۔ اللہ رب العالمین نے آگے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس ایمان کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے، یہ نہیں ہے ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جب کوئی مشکل آئی ہے ہاں جی پھر کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا، مضبوطی نہیں رہی اس کے اوپر۔ تو مضبوطی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ان دونوں چیزوں کو جب تک پکڑے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر فرمایا تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اور ان کا طریقہ پکڑنا لازم ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے لیے، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو تھام لو۔ اور محترم بھائیو، دانتوں کے ساتھ پکڑنا آپ سمجھتے ہیں، دانتوں کے ساتھ پکڑنا اس کی مضبوطی ہاتھوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو کام ہاتھ سے آپ نہیں کر پا رہے ہوتے وہ آپ دانتوں سے کر لیتے ہیں کہ گنڈ مثال طور پہ دیکھ لو، وہ دانتوں سے بندہ کھول لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے جو استعارہ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے کہ عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کو دین کو تھام لو۔ تو اب دانتوں کے ساتھ مضبوطی یعنی مضبوط پکڑنا اور دین کو تھامنا مراد اس کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں ان کو سیکھنا، پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آنا اور پھر آگے اس کو سکھانا اور سنت کے مطابق چلنا۔ آج محترم بھائیو آپ دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو کہلواتے اہل سنت ہیں، شرک وہ عروج پر ہے پھر بھی ہم اہل سنت کہلواتے ہیں، بدعات محترم بھائیو وہ عروج پر ہیں پھر بھی ہم اہل سنت کہلواتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین سے بالکل جو ہے سائڈ پر ہو کر چل رہے ہیں، نہ معیشت ہے، نہ معاشرت ہے، نہ محترم بھائیو کچھ اخلاقیات ہیں، کوئی ایک چیز بھی سیدھی نہیں ہے، لیکن ہیں ہم کون؟ اہل سنت۔ محترم بھائیو، نام رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، نسبت بنا لینے سے کام نہیں چلے گا، جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، جب تک اس پیرائی کے اندر ہوں گے نہیں، خالی نام رکھ لینے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اور یاد رکھیے، نسبتیں یہی تو پہلی قوموں کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ یہود کیا کہتے تھے؟ نصارہ کیا کہتے تھے؟ وہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یعنی اتنے بڑے بڑے دعوے وہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مغضوب علیہ اور ضالین، مغضوب علیہ بھی قرار دیا اور ضالین بھی قرار دیا۔ وجہ دعوے تو ان کو بہت زیادہ تھے۔ آج محترم بھائیو، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے وہ ہمارے لیے کرنا آسان ہے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت ہوتی ہے، ہر وہ عمل ہمارے لیے کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہم یہ دعوے کرنے کے حقدار ہیں؟ ہم یہ ٹائٹل اور یہ نسبتیں لگانے کے حقدار ہیں؟ یہ صرف ٹائٹل سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے اپنا ٹائٹل کیا رکھا ہے، نسبت ہم نے کیا بنائی ہے۔ یاد رکھیے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے کے پورے داخل ہونے میں نظام سارے کا سارا، اسی طرح سے معیشت، معاشرت، اخلاقیات، گھر بار، بال بچے، اپنا پورا جسم، یہ پوری سوسائٹی، یہ ہے محترم بھائیو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کی ترغیب اور ترجیح اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے کل قیامت کے دن اسی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص فضل اور اپنی رحمت کے اندر داخل فرما دے، اور ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔